الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور خرافات، ناچ گانا، سننا اور دیکھنا، تصویروں کا دیکھنا، یہ ایک عام سی بات ہو گیا ہے. یہ اس زمانے میں مغربی میڈیا، جو مغربی صحافت ہے، اس نے اخلاقی انارکی اور بے راروی کی جتنی باتیں ہیں وہ سب پھیلا رکھی ہیں. ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اور انٹرنیٹ کے علاوہ اب موبائل ہر کے ہاتھ میں ہے، موبائل کے ذریعے سے ایسی چیزیں اور ایسی خرافات ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں، بلکہ نابالغ بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جن سے ان کے اخلاق خراب ہوں اور ان کی زندگی تباہ اور برباد ہو، اور ان کے اندر بے دینی کا عام ماحول ہو، بد کرداری، زنا، فحش اور بے دینی ان کے اندر خوب پھیل جاوے. یہ آج کل عام سی بات ہو گئی ہے. حیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سے 1400 سال پہلے، جب کہ زندگی کے اندر سادگی تھی، جبکہ زندگی کے اندر عام معاشرے کے اندر اتنی خرافات نہیں تھی، آج کل کے حالات کے پیش نظر ایسی آیت قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ جو لوگ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں، اللہ کو ماننے والوں میں خرافات کو، برکرداری کو، فحش کو پھیلاتے ہیں اور پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ اس طرح کی اسکیمیں نکالتے ہیں، یہ اس طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جو ان کو دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے حالات سے واقف ہے اور لوگ نہیں جانتے. یہ قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے منظر کشی کی ہے. اس وقت پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اخلاق خراب ہو جائیں، ان کے اندر بے دینی کا ماحول ہو جائے. آج کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں گے اور اس کے موبائل کو کھول کر جب دیکھیں گے تو اس کے اندر عجیب گندی تصویریں ہوں گی، گندی پکچر ہوں گی، ننگی تصویریں ہوں گی، لڑکیوں کی تصویریں ہوں گی اور غلط کاری کی تصویریں اس کے اندر ہوں گی. اور وہ دیکھتے ہیں چپکے سے، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ماں باپ سے باتیں کرتے ہوتے ہیں اور وہ ایسے موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ سے باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ سردی ہے تو لحاف میں ہے، اس کے اندر سب خرافات ہو رہی. ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، پتہ بھی نہیں، باہر نہیں جاتے، ہمارے بچے اتنے اچھے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن وہ چپ چاپ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل دیا اس کو لے کر کیمرے والا. نہیں بھی دیا ابا نے تو خود لے لیا ہے اس نے، پیسے اکٹھے کر کے، یہ چوری کر کے، یہ جو بھی کام کر کے لے لیا ہے. اور ماں باپ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، موبائل دے رہے ہیں ان کو. تو سب خرافات ہمارے گھر میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا بھائی اخبار میں یا میگزین میں، یہ اس طرح کی جو کتابیں ہوتی تھی ان کے اندر تصویریں ہوتی تھی،
لیکن اب تو گھروں کے اندر یا جن کے یہاں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں. پہلے ٹی وی ہی بدنام تھا کہ ٹی وی کے اندر ایسی خرافات دیکھتے ہیں، لیکن اب تو ہر بچے کی جیب میں اور ہر بچے کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، VCR ہے، اور خرافات کی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سازش ہے اور بہت بڑی اسکیم ہے جو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے ایجاد کی ہے. ہم کو تو بات کرنی ہے، اس میں کیمرے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف آواز کے لیے ایک موبائل ہوتا، لیکن ان کے نزدیک تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. مسلمانوں کو تباہ و برباد کیسا کرنا ہے، اس کے اندر کیمرہ لگا دیا، اس کے اندر اور دوسری چیزیں لگا دی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. صرف فون کرنے کے لیے، آواز کو اپنی جو ہے آواز رسانی کے لیے، بات کرنے کے لیے، اتصالات کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف آواز کافی تھی، موبائل کافی تھا. لیکن اس کے اندر اتنی چیزیں آ گئی، اتنی چیزیں آ گئی کہ بے روی عام ہوتی جا رہی ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر گھر کے اندر، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سب کے پاس. اللہ حفاظت فرمائے. تو جو لوگ اس میں شریک ہیں، عام طور سے یہود تو ہیں، لیکن انہوں نے تو بنا کے چھوڑ دیا. بازار میں بیچنے والے کون ہیں؟ ہم مسلمان. خریدنے والا کون ہے؟ مسلمان. ڈاؤن لوڈنگ کمپیوٹر کے ذریعے ہے، جو تصویریں، جو پکچریں، جو گندی چیزیں کر رہا ہے وہ کون؟ مسلمان. 50 روپے لیتا ہے، 10 روپے لیتا ہے. اور ڈلوانے والا کون ہے؟ وہ بھی عبد الرحمان جمیل شکیل. ڈالنے والا بھی ڈالتا ہے. تو وہ روزی بھی حرام، اس لیے کہ یہ حرام کاری ہے، غلط کام ہے، اس لیے کہ اللہ نے لہم عذاب علیم کہا ہے، دردناک عذاب. ظاہر ہے اللہ دردناک عذاب عام چیزوں پر تو نہیں دے گا، دردناک عذاب اسی پر دے گا جو اللہ کے نزدیک اللہ کی ناراضگی والا عمل ہوگا، اس پر اللہ دردناک عذاب دیتا ہے. تو چونکہ اللہ کے نزدیک یہ انتہائی گھناؤنا اور انتہائی خراب عمل ہے اور انتہائی بھیانک عمل ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر بے روی، بد کرداری پھیلائی جا رہی ہے. فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فاحشہ کے معنی ہے بد کرداری. بد کرداری کے اندر ساری چیزیں آ گئیں جو اس وقت ہو رہی معاشرے کے اندر، وہ پھیلا رہا ہے. تو اس پھیلانے والا یہ عمل حرام کاری کا ہے. تو جب حرام کاری کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو جب دردناک عذاب جس عمل پر ہو رہا ہے تو وہ کمائی بھی حرام. اس کے ذریعے سے اگر کوئی کما رہا ہے تو وہ کمائی حرام ہو گئی، ناجائز ہو گئی. یہ عمل ناجائز، اس کے ذریعے سے جو آمدنی وہ ناجائز، اور جو اس کے اندر استعمال کر رہا ہے، جو پیسے اس کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں، 10 روپے 20 روپے، وہ بھی حرام کاری میں استعمال ہو رہے ہیں. اللہ پوچھے گا ہم نے تم کو پیسے دیے تھے، کہاں خرچ کیے؟ اپنے موبائل کے اندر گندی چیزیں ڈلوائی تھی، وہ تو ناجائز میں استعمال کیا، تم نے زنا میں استعمال کیا، حرام کاری میں استعمال کیا، تو اس پر پکڑ ہوگی. ڈلوانے والے کی بھی پکڑ ہوگی اور جس نے ڈالا ہے پیسے لے کر اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو اتنا خطرناک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسل کی اور ہماری سب کی حفاظت فرماوے اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے. تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. سادے موبائل استعمال کیے جائیں جن کے اندر کیمرے نہ ہوں، جن کے اندر تصویریں نہ آتی ہوں. ضرورت پوری کرنی ہے، ہمارا پیغام دوسرے تک پہنچ جاوے اور اس کا پیغام ہم تک آ جاوے، ہماری بات ہو جاوے، ہماری ضرورت پوری ہو جاوے. تو ایسے موبائل استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم خرافات سے بچ سکیں، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی خرافات میں لگ جاتا ہے. وقت ضائع کرنے کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے. آدمی معلوم ہوا کہ نماز میں 15 منٹ ہے، جو وہ شروع کیا تو 20-25 منٹ ہو گئے، وہ جماعت بھی ہو چکی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں لگتا. تو اس لیے اس میں ہر چیز کا ضیاع ہے، پیسے کا بھی ضیاع، وقت کا بھی ضیاع، عمر کا بھی ضیاع، اعمال کا بھی ضیاع، عبادت کا بھی ضیاع، ہر چیز کا ضیاع ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے. تو یہ ایک میڈیا ہے، ایک صحافت کا ذریعہ ہے جو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس سے پوری اخلاقی جو بے روی ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بلکہ بعض لوگ تو اس کو دیکھ دیکھ کر، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر نقل کی فطرت رکھی اللہ نے. جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے اندر اس کو کرنے کا جذبہ بھر جاتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، فلم میں دیکھ رہا ہے یا موبائل پہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس ٹیکنک سے اس کو مار رہا ہے، تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے بچے دیکھے ہوں گے، اپنے بچے گھروں کے اندر جو بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی نقل اتارتے ہیں.
اگر ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا تو بچے بھی سوئی لے کے اور جھوٹوں موٹوں کی وہ لے کے اس کو وہ نقل کر رہے ہیں. اور کسی مردے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو لکڑی کو یا کسی بھی چیز کو وہ دفن کرتے ہیں. تو نقل کا مزاج بنایا ہے بچوں کے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی. تو غلط چیز دیکھتے ہیں تو اس کی غلط کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اچھی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو بچے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں, بعض گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اور بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہو کہ ماں باپ ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں تو بھی گالی دیتے رہتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں لیکن اس زبان سے گالی نکل رہی ہے. تو نقل کا مزاج ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو جس لائن کا ہے یہ جہاں پر جس گھر کے اندر جیسی بات ہو رہی اس کی نسل, اس کی اولاد, اس کے بچے وہی نقل کریں گے. ماحول اچھا ہے تو اچھی نقل کریں گے. ماں باپ بہن بھائی گالی دے کے بات کرتے ہیں تو بچے بھی گالی سیکھیں گے. تو یہ عام نقل کی اس کے اندر طبیعت ہے اور اس کا مزاج ہے انسان کا. تو ہم لوگ ایسا کریں کہ اپنے گھروں کا ماحول, اپنے معاشرے کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہماری زبانوں سے اللہ اللہ نکلے اور گھروں کے اندر گالی گلوچ نہ ہو. اپنی ماں بہنوں کو, بیویوں کو, بچوں کو گالی نہ دیں. ہم پیار میں ان کو دھمکا بھی رہے اور گالی دے کر, ان کو منع کر رہے کسی چیز سے مگر گالی دے کر. ایک فائدہ دوسرا نقصان. تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچے اس غلط کام سے باز آ جاؤ لیکن گالی دے کر تھوڑی. گالی دے رہے ہو اس کو تم 8 آنے والی 4 آنے والی روپے والی, تو اس کو روک رہے ہیں ایسا نہ کرو لیکن اس سے پہلے گالی لگا رہے ہیں. اس سے کیا فائدہ؟ وہ گالی بھی تو سیکھے گا. تم نے منع کیا اس کام سے, بھائی بیٹا ایسا نہ کرو, ابھی شکیل ایسا نہ کرے, عبداللہ جمال ایسا نہ کرو, لیکن اس سے پہلے گالی لگا رہے ہیں تو گالی بھی سیکھے گا. تو کہاں تربیت ہو رہی؟ تربیت پیار سے, محبت سے ان کو سمجھا جائے اور اس کے اندر ایسی بات منتقل کی جائے جس سے وہ سیکھے. گالی نہ اس کے سامنے دی جائے, برا لفظ نہ استعمال کیا جائے. غصہ ہو تو زیادہ بیوقوف کہہ دو, نالائق کہہ دو, ایسا لفظ کہہ دو جس کو برا نہیں سمجھا جاتا معاشرے کے اندر بھی, اور وہ گالی بھی نہیں ہوتی, دھمکی اور ڈرانے والی بات ہوتی ہے جس سے بچہ ڈر جائے. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے دوستو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کریں اور بری چیزوں سے بچیں. اور جو کوشش کر رہی دنیا اور دنیا کی خرافات اور دنیا کے یہود و نصارہ کہ وہ مسلمانوں کے اندر بے راروی کو عام کر دیں, بے پردگی کو عام کر دیں, ان کے اخلاق کو خراب کر دیں اور ان کے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیں, اس سے ہم خود اپنی حفاظت کرنی ہے. ہمیں خود اپنے گھروں کی, اپنے ماں باپ کی, اپنی مائیں بہنوں کی, اپنی بیوی بچوں کی, اپنے گھر والوں کی خود کو حفاظت کرنی ہے تو بچ جائیں گے. ورنہ دوسرے تو ڈاکہ زنی پر ہر وقت لگے ہوئے ہیں اور گھات میں ہیں کہ کس وقت اور کس طریقے سے ان کے گھرانے کو, ان کے ماحول کو, ان کے معاشرے کو تباہ کر دیا جائے اور برباد کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنی نسل کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.